زبان پر ہے, کسی اور نبی کی زبان پر نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا غصہ دکھانا ہے کسی قوم کی طرف, کسی لوگوں کی طرف, تو آپ پہلے 950 سال گزار لیں, اس کے بعد پھر آپ کھل چھٹی آپ کو, ٹھیک ہے نا. جب تک آپ نے 950 سال نہ گزارے نا, تو آپ آرام سے دامول سے بیٹھے, کوئی ضرورت نہیں غصہ دکھانے کی. ہم دعوت کے نام پہ اپنا غصہ اتارتے ہیں لوگوں پہ. یہ کون سے نبی کی سنت ہے؟ کس نبی نے غصے سے بات کی ہے لوگوں سے؟ کہاں کی بات کہاں لے آئے؟ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھو, یہ دیکھو وہ دیکھو. کام ڈاؤن, ریلیکس. وہ بھی مسلمان ہے, ٹھیک ہے, اسے نہیں پتا, جاہل ہے, ٹھیک ہے, اس کو دین کا علم نہیں ہے, آپ سے کل علم ہے, لیکن آپ کے غصے سے فائدہ نہیں ہوگا کسی کو. آپ کے غصے سے وہ اور لوگ دور اور چلے جائیں گے, اور لوگ کہیں گے جو اسلام کے قریب آتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, تو اس اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ جتنا آپ دین کے قریب آئیں اتنا آپ کا دل نرم ہو, اتنا آپ کو لوگوں کے بارے میں احساس ہو, اتنا آپ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو جج کرنے کے بجائے کہ دیکھو ذرا اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, وہ دیکھو تو پردہ بھی نہیں کرتی, دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, کیسے کیسے بزنس میں پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھنے کے بجائے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, اور جب اس کا دل اللہ تعالیٰ بدل دے گا تو یہ بھی کچھ بن سکتا ہے. آپ خود اندازہ کیجیے کیا بن سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. اسی لیے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. آخری بات اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں, وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھانی بہت ضروری تھی کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیشیل ایک ڈکری آ گئی ہے, ایک میمو آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ پیچھے چھوڑا ہے مکے میں,